خرچہ کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ ویسے تو ماشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کا ہر شعر ہی بڑا پیارا ہے، مگر یہ جو دعا آخر میں ہم نے کہی، یہ ہمارے آج اجتماع میں، یعنی جس طرح ہم جمع ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے، پاکستان سے بھی لوگ آئے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے کہ یا اللہ ہم جمع ہو کر تجھ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اور اے اللہ اچھے خاتمے کی تجھ سے التجا کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، مل کر یا ربی جمعا طالبنا منک مغفرتا وحسنا خاتمتا یا مبدیا النعم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ عز وجل آج یو کے شہر برمنگھم کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے 2 روزہ تربیتی اجتماع کا آغاز ہوا ہے۔ آج بعد نماز فجر یہ پہلی نشست ہے۔ الحمدللہ یو کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائیوں کی آمد ہو چکی ہے اور مزید سلسلہ جاری ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی ہمارے یو کے میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے ذریعے بھی ہم تربیت حاصل کریں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، اللہ کریم ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے، اور یہاں سے سیکھ کر نہ صرف یو کے میں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دعوت اسلامی کی خدمت کرنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہ براہ راست بھی بیان جا رہا ہے، میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی وہ پیاری سی خوبصورت آرگنائزیشن ہے کہ جہاں پر ماشاءاللہ جہاں مور دین 100 ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، وہاں وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی ٹریننگ سیشنز، تربیتی اجتماعات اور سیکھنے سکھانے کے معاملات جاری رہتے ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ سیشنز ہوتے ہیں اور کنٹری وائز بھی سیشن ہوتے ہیں، اور اب یو کے میں چونکہ ہیڈ آف شورا تشریف لائے ہیں تو نہ صرف پورے یو کے ذمہ داران کی تربیت اور ٹریننگ سیشن جاری ہیں، بلکہ انشاءاللہ اس کے بعد یو کے ڈیفرنٹ پارٹس میں بھی نگران شورا جائیں گے، ڈیفرنٹ سٹیز میں جائیں گے، اور انشاءاللہ سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوگا۔ تو ویورز آف اسپیشلی فرام یو کے اینڈ یورپ، بی کنیکٹ ود مدنی چینل، آپ بہت کچھ انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی سیکھتے رہیں گے۔ ہم اپنے اس ٹریننگ سیشن کے بھی مختلف جو سیشنز ہوں گے، بیانات ہوں گے، وہ مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے کچھ بات کرنی ہے، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عطا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو پڑھتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں۔ قرآن پاک بیسیکلی ایک ٹریجر ہے، ایک خزانہ ہے۔ اب کیسے کیسے اس میں موتی ہیں، کیسے کیسے اس میں ہیرے ہیں، کیا کچھ ہمارے لیے موجود ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں،
اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، انہیں وہ موتی، وہ خزانہ، وہ نعمت ملتی رہتی ہے۔ انفارچونیٹلی ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن جب پڑھتے نہیں ہیں تو سمجھنا تو اس کے بعد کی بات ہے، انڈرسٹینڈ کرنا تو اس کے بعد کی باری ہے۔ قرآن سے دوستی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ڈیلی روٹین میں شامل ہے ہماری، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن قرآن اس روٹین میں شامل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن ہم سب کے لیے راہ نجات ہے، مشعل راہ ہے، پاتھ آف سکسیس ہے، مگر قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا جو خوبصورت انداز ہے وہ ہم سب کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ میں اب چونکہ دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کر رہا ہوں اور مدنی چینل کے ویورز بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے، تو جہاں عام لوگوں نے قرآن پاک، عام مسلمانوں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ضروری ہم سب کے لیے، لیکن جو دین کے داعی ہیں، جو مبلغین ہیں، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کو تو قرآن سے اور پکی دوستی لگانی ہے، انہوں نے تو قرآن زیادہ پڑھنا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات نگران شورا نے اپنے بیان میں فرمائی تھی کہ ایک بزرگ کا انہوں نے الفاظ کوٹ کیے، آپ فرماتے ہیں کہ عام نمازیں یعنی فرض اور واجبات تو عام مسلمان بھی پڑھتا ہے، تم داعی ہو، تم پریچر ہو، تمہیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ روزے رمضان کے تو عام مسلمان بھی رکھتا ہے اور اس پر فرض ہے، تم داعی ہو، تم پریچر ہو، تمہیں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ زکوٰۃ تو عام مسلمان بھی دیتا ہے، فرض ہے جس پر فرض ہے، تم پریچر ہو، تم داعی ہو، تمہیں نفلی صدقات بھی دینے چاہیے۔ تو عام مسلمانوں سے زیادہ بوجھ بھی ہے، برڈن بھی ہے، رسپانسبلٹی بھی ہے ان لوگوں کی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر پریچر، وی آر مبلغین۔ تو جتنا قرآن ہم پڑھیں گے، ڈائریکٹلی قرآن سے ہمیں جو برکتیں ملیں گی، وہ جب ہم لے کر چلیں گے آگے تو اپنی بھی اصلاح ہوگی اور دنیا کی اصلاح کرنے میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو بغیر قرآن کے کیسے ہوگی؟ جو اصل منبع ہے، مرکز ہے ہدایت کا، جہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں ہدایت کے، جہاں سے برکتیں ملتی ہیں، جہاں سے لائن آف ایکشن ملتی ہے، اگر وہی نہیں ہے میری لائف میں تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ میں لوگوں تک نیکی کی دعوت اور اسلام کی دعوت کریکٹ وے میں پہنچا سکوں گا؟ ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم ڈائریکٹلی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، مگر ماشاءاللہ ہمارے علماء نے تو ہم پر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ یعنی قرآن پاک کے ٹرانسلیشن آ گئے، ٹرانسلیشن کے بعد اس کی تفاسیر آ گئی، کامنٹری آ گئی، ڈیٹیلڈ کامنٹری آ گئی، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ بینگ اے پریچر، بینگ اے مبلغ، ہر دعوت اسلامی والے کو تو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار پڑھ لینا چاہیے اور اس کو اپنے مطالعے میں ہی رکھنا چاہیے، کنٹینیو۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی ایک تو یہ بینیفٹ تو ملے گا پریچنگ کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، مگر ہر حرف پر جو نیکیاں ملیں گی ہے، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کو اینجلز کی کمپنی ملتی ہے۔ آپ گھر میں قرآن پڑھیں، گھر میں فرشتے نازل ہوں گے، اپنی شاپ پر پڑھیں، شاپ پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث جس کا مضمون ہے، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، سیپریٹلی میم ایک حرف، اور ایچ اینڈ ایوری حرف پر، ایچ اینڈ ایوری ورڈ پر سبحان اللہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھتے جائیں، برکتیں لوٹتے جائیں، اس خزانے کو حاصل کرتے جائیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے اچھا پھر قرآن پاک میں ہے کیا کیا؟ سبحان اللہ، یہ تو ساری زندگی بیان کرتے رہے تو ہماری زندگی تھوڑی پڑ جائے گی۔ اس قدر باتیں ہیں، اس قدر ہمارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاورز ہیں اور خزانے ہیں کہ بس لوٹتا جائے، بندہ لیتا جائے۔ خوبصورت واقعات ہیں، میسیجز ہیں، آرڈرز ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، یعنی قرآن بیوٹیفل مکسچر ہے، ایک خوبصورت یوں سمجھیے کہ بنچ آف فلاورز ہے کہ کوئی بھی صفحہ کھولیں، کوئی بھی بات دیکھیں تو سبحان اللہ کوئی نہ کوئی میسج موجود ہے۔ مور دین 100 قرآن پاک میں واقعات ہیں، سٹوریز ہیں پچھلی قوموں کی، انبیاء کی، پچھلے لوگوں کی، اور خاص طور پہ ان سٹوریز کو جو بیان کیا گیا قرآن پاک میں، جو یہ واقعات بیان کیے گئے، علماء فرماتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم سیکھیں کہ پہلے والوں نے جو مسٹیکس کی وہ ہم نہ کریں،
کیوں قومیں برباد ہوئیں, کیوں قومیں تباہ ہوئیں. ان سٹوریز کو, ان واقعات کو پڑھ کے سوچے کہ وہ ایک غلطی کرتے تھے عذاب الہی آ جاتا تھا, اور آج ساری زندگی غلطیوں میں گزر رہی ہے. تو ان واقعات سے سبق لیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا احکامات بیان کیے, آرڈرز بیان کیے. اب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ویسے تو سارا قرآن پڑھنا چاہیے, مگر اپروکسیمیٹلی 90 ٹائمز کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور وہ کیسے فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو کہہ کر, او بلیورز, او یو بلیورز, مجھے اور آپ کو آرڈر کیا ہے اپروکسیمیٹلی 90 ٹائمز. اب بتائیے کیا ہم نے وہ 90 مقامات کم و بیش پڑھ لیے کہ میرے رب عز و جل نے ڈائریکٹلی مجھے کیا کہا ہے؟ آپ ذرا سوچیں نا, ہم جاب کرتے ہیں تو ہمارے باس کی طرف سے اگر کوئی ہمارے لیے ہدایات ہو, انسٹرکشنز ہو, سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں. اپنی ٹیبل پہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ وہ اسٹیکر لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ پہلے پریورٹی والے کام ہیں, یہ پہلے کرنے ہیں. ڈیلی واٹ ٹو ڈو کی لسٹ ہماری الگ ہوتی ہے. صبح اٹھنے کے بعد دنیا بھر سے آنے والے میسیجز میں بھی ہم پریورٹی دیتے ہیں کچھ میسیجز کو, کہ فیملی کا میسج, فرینڈز کا میسج, باس کا میسج ہے, یہ پہلے پڑھنے ہیں تاکہ یہ مس نہ ہو جائیں. دنیا میں امپورٹنٹ میسیجز پڑھنے کا ٹائم ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا میسج دیا ہے, کیا آرڈر دیا ہے, وہ پڑھ لیا کہ نہیں؟ پڑھیں گے تو عمل کریں گے نا, پڑھا ہی نہیں ہے تو عمل تو بات کی بات ہے. وہ ایک ایگزامپل دیتے نا کہ ایک بادشاہ نے اپنے جو غلام تھا یا اپنا جو وزیر تھا اس نے ایک لیٹر لکھا اور اس میں کچھ آرڈر لکھا کہ یہ کام کر لینا, میرے آنے سے پہلے یہ کام کر لینا. وزیر صاحب کو وہ لیٹر ملا, بڑی محبت سے وہ لیٹر لیا, اسے چوما, آنکھوں سے لگایا اور اپنی ڈرا میں اوپر رکھ دیا. تھوڑے دنوں بعد ایک اور لیٹر آیا, وزیر صاحب نے پھر دیکھا, پھر چوما, پھر آنکھوں سے لگایا, تھوڑا سا عطر بھی لگایا اس پر اور اس کو بھی ڈرا میں اوپر رکھ دیا بغیر پڑھے. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ صاحب آ گئے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ میں نے لیٹر لکھے تھے. کہا جی حضور مل گئے تھے مجھے. اچھا کہاں ہے وہ؟ حضور میں نے بالکل ادب کے ساتھ اوپر رکھ دیے, اس میں نے کچھ کام کہے تھے وہ کر لیے. کہا حضور میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, میں تو بڑی ادب سے چومتا, آنکھوں سے لگاتا اور میں اپنی ڈرا میں رکھ دیتا. تو مجھے بتائیے کہ بادشاہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ میں نے کچھ کام کہے تھے تمہیں, آرڈرز دیے تھے اور اس کو کر کے رکھنا, جب مجھ سے ملنا تو یہ آرڈرز پورے ہونے چاہیے. قرآن ہم سب کو ملا ہے, اس میں آرڈرز بھی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, اپنے گھر میں اوپر رکھ. جیسے ہی نیا گھر لیں گے قرآن شریف ضرور رکھیں گے, نیا آفس لیں گے ختم قرآن بھی کروا لیں گے, یا تو ایک بار یا قرآن پاک میں پہلے پہنچ جائے برکت. بچی کی شادی ہوگی تو کچھ لوگ سر پہ قرآن رکھ کے اسے رخصت کریں گے. صرف قرآن اس لیے ہے کیا رب کی کتاب صرف چومنے کے لیے, آنکھوں سے لگانے کے لیے, ادب سے رکھنے کے لیے ہے؟ پڑھیں گے کب؟ اس پر عمل کب کریں گے؟ جواب کیسے دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا یہ آنسر بن سکے گا کہ یا اللہ I was very busy in UK, that's why I have no time to read Quran, to understand Quran. Quran is in Arabic and I'm not Arabic. اب تو آسانیاں ہو گئی نا, ٹرانسلیشنز آ گئے. اور اگر ہمیں عربک نہیں آتی, قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو we have to go to any استاد صاحب, any teacher and learn Quran, understand Quran. یہ بات سمجھنی ہوگی. آج ہمارے اس ٹریننگ سیشن کی سٹارٹ ہی قرآن سے ہو رہی ہے. امپورٹنس سمجھے کہ قرآن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے لائف میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. دل ویران ہے. اب بتائیے ویران دل لے کے گھوم رہے ہیں یا نورانی دل لے کے گھوم رہے ہیں؟ قرآن دل میں ہے تو نور ہے, تو برکت ہے, تو رحمت ہے. تو خدا را پریورٹی دے اپنی لائف میں. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کیا پریورٹی ہو سکتی ہے؟ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں, اپنی روٹین میں قرآن کو شامل کریں. اور سبحان اللہ, یہ جو ابھی فجر کے بعد مدنی حلقہ ہوا اور ہمیں یعنی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی, ترجمہ, تفسیر, یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے دعوت اسلامی کا. اپنے گھر میں بھی رائج کریں کہ روز گھر میں کچھ تلاوت ہو, ترجمہ ہو, تفسیر ہو. انڈرسٹینڈ تو کریں, آپ کریں گے تو بچے کریں گے, تو فیملی کرے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے 3 آیتیں سلیکٹ کی ہیں تاکہ اور اندازہ ہو. ویسے تو ایچ اینڈ ایوری آیت سبحان اللہ کیا کیا خوبصورت پیغام ہے. میں نے کہا نا خزانہ ہے قرآن. اب خزانہ لینے والا چاہیے, جوہری ہوگا نا تو اسے اندازہ ہوگا کہ موتی کہاں ہے.
ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں ورلڈ میں جہاں سٹونز کی جگہ ڈائمنڈز ہوتے ہیں، لیکن وہ ان ڈائمنڈز کو بھی سٹون سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں ہوتی، وہ پہچان نہیں ہوتی۔ تو قرآن پورا کا خزانہ ہے، اللہ ہمیں جوہری والی نظر عطا فرما دے، اس کے موتی ملیں ہمیں، اس کے خزانے ملیں، اس کی برکتیں ملیں۔ تو 3 آیتیں، اور یہ کئی بار آپ نے پڑھی ہوں گی۔ ہم سٹارٹ کریں گے 2 پارہ سے، قرآن پاک کے 2 پارے کی فرسٹ 3 آیات، اس کی تلاوت اور اس کے تحت سبحان اللہ۔ بلکہ میں یہ کہوں گا ویسے تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے، نبی پاک کی شان ہی شان قرآن میں بیان کی گئی اور نت نئے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ بہت سارے اس کے اسلوب ہیں، بہت سارے اس کے انداز ہیں۔ قرآن پاک جو ہے سبحان اللہ کس طرح نبی پاک کی شان بیان کرتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف سارا ہی قرآن پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی میں سب نالو پیارا۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت بظاہر تو سٹارٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کا اور ان بدبختوں کا رد ہے جنہوں نے نبی پاک پر معاذ اللہ اعتراضات کیے، مگر سبحان اللہ اب ذرا اس کا انداز دیکھیں۔ یعنی مثال کے طور پہ نبی پاک کی شان میں کوئی گستاخی کرتا، نبی پاک سے معاذ اللہ کوئی بدتمیزی یا صحابہ کرام پر اعتراض کرتا، دنیا کا دستور تو یہی ہے نا کہ ہم پر کوئی اعتراض کرے تو ہم جواب دیتے ہیں۔ میرے آقا کی شان دیکھو، اعتراض غیر مسلمین کرتے، جواب رب قرآن میں دیا کرتا، اور ایسا جواب جو کانکریٹ، ایسا قیامت تک اب یہ جواب پڑھا جائے گا، تلاوت ہوتی رہے گی، نبی پاک کی اس سے شان بڑھتی رہے گی کہ سبحان اللہ دشمنان مصطفیٰ کا جواب دیا تو رب عز و جل نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ، اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرماؤ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب تفسیر صراط الجنان سے میں چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، یقین کریں یہ 3 آیتیں پڑھیں تو ایک انرجی ملتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور قرآن سبحان اللہ یہ کیسا خزانہ ہے کہ ایک ایک لفظ سے کیا کیا معنی نکلتے ہیں۔ اب سیقول السفہاء من الناس، اس کا ترجمہ ہے اب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ انہیں بے وقوف کہا۔ اب تفسیر سنیے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، انہیں یہ تبدیلی بڑی بری لگی، ناگوار گزری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دین کے بارے میں تردد ہے، یہ ابھی کنفیوز ہے معاذ اللہ، اور ابھی ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ جہاں برتھ پلیس ہے مکہ مکرمہ اس کا شوق باقی ہے، اس کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا انہوں نے تمہارے شہر کی طرف تو توجہ کر ہی لی ہے دوبارہ۔ مکے والے کہتے جب انہوں نے اپنا قبلہ ہی کعبے کو بنا دیا ہے تو کہتے معاذ اللہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی ہو سکتا ہے لوٹ آئے۔ تو یعنی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر اعتراض تھا کہ بیت المقدس سے ڈائریکشن آف قبلہ جو کعبے کی طرف کی گئی، اعتراض ان کا ہے۔ کعبہ ہمارا ہے، قبلہ ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، اعتراض وہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اس آیت کی جو غیب کی خبر بھی ہے، کیونکہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بے وقوف لوگ، جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، یعنی یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے، قبلہ بعد میں تبدیل ہوا ہے، غیب کی خبر دی گئی، ٹھیک ہے۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ۔ اب اس کے تحت کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک ایک ورڈ پر علماء نے کتنے پیاری ڈائریکشنز دی ہیں۔ اب اس سے ہمیں آج کے دور میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کی کہا گیا، اور اس میں وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو پچھلے انبیاء کرام تھے، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، لوگوں کو ان کی نیوز دی کہ وہ آنے والے ہیں، تو پیارے آقا کا ایک وصف بھی وہ بیان کرتے تھے، ذل قبلتین، 2 قبلوں والا۔ نبی پاک کا یہ جو وصف تھا، یہ جو نبی پاک کا یوں سمجھیے کہ آپ کا اعجاز تھا، اس کا اناؤنسمنٹ تو سارے انبیاء کرتے رہے۔ تو یعنی 2 قبلوں کا ذکر بھی ہوا
تو اب قبلے کی تبدیلی تو اس بات پر دلیل تھی کہ یہی وہ نبی ہے جس کی خبر پہلے انبیاء دینے آئے تھے، پہلے رسولوں نے جن کی خبر دی وہی آقا ہے. تو اب اس پر اعتراض تو بے وقوف لوگ بھی کریں گے، کیونکہ اگر کوئی دھوپ کے دن دھوپ نکلی ہوئی ہو اور وہ سورج کے انکار کا اگر دعویٰ کرے تو بے وقوفی ہے. تو جب نبی پاک کے بارے میں یہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ تھا کہ یہ دو قبلوں والے ہیں، ذو القبلتین ہیں، تو اب اس پر اعتراض کرنا بنتا نہیں. سبحان اللہ. اب ایک اور بات جو آج کے دور میں سیکھنے کو ملی، یہ لفظ بے وقوف سے فول جو لوگوں کو کہا گیا کہ دنیا میں دینی مسائل پر جو بے جا اعتراض کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے ہیں، وہ لوگ بے وقوف ہیں. سبحان اللہ. اس کے تحت مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی حکمتیں سمجھ نہ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے. اگرچہ دینی کاموں میں وہ کتنا ہی، دنیاوی کاموں میں کتنا ہی چالاک ہو، بڑا دنیا میں اس کے بعد ڈگری ہو، دنیا کی سمجھ ہو، مگر دینی کاموں پہ وہ اعتراض کرتا ہوں. آج کل بھی ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے. چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلانے والے شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام، وراثت، حدود اسلام یعنی اسلام کی جو سزائیں ہیں، اس پر اعتراضات کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمیں جب بھی اسلامی کمانڈمنٹس ملیں، میری سمجھ میں آئے نہ آئے، میرا کام لبیک کہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ بتایا قرآن نے، اور اس پر اعتراض کرنے والے کو بے وقوف کہا گیا. لوگ کہتے ہیں یار مجھے لاجک سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ عقل مند نہیں ہے جو لاجک ڈھونڈنے نکلا ہے. عقل مند وہی ہے جس نے اپنی عقل کو قرآن کے تابع کر دیا، رب کے آرڈر کے انڈر کر دیا، وہ عقل مند ہے. کیونکہ یہ سوچنا ہوگا، بات ہو رہی ہے رب عز و جل کے احکام کی، خالق کی، اور ہماری عقلیں تھوڑی ہیں، ہم کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایچ اینڈ ایوری چیز میری عقل میں آ جائے، میری سمجھ میں آ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. آج بھی دنیا کے اندر وہ راز سائنس بتا رہی ہے، بڑے بڑے ڈارک ہول مل رہے ہیں ان کو، پتہ نہیں کائنات میں گلیکسیز کیسی کیسی مل رہی ہیں. ابھی ہماری عقل نہیں مان رہی کیسے پاسبل ہے، مگر ہم کیوں مانتے ہیں؟ یار وہ سائنٹسٹ ہے، اتنی اس نے ریسرچ کی ہے، اتنی بڑی بڑی اس کے پاس بائنوکولرز دوربینیں ہیں، راکٹس ہیں، یہ لوگ اسپیس میں جاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہوں گے، ہمیں تو چاند کے علاوہ 4 تارے نظر آتے ہیں، پھر تو نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو کدھر ہے مارس، کدھر ہے جوپیٹر، کدھر ہے بلیک ہول؟ سب مانی جا رہے ہو کیونکہ ریسرچر بتا رہے ہیں، کیونکہ عقل مند لوگ بتا رہے ہیں جن کو آپ عقل مند سمجھتے ہیں، ان کی ساری باتوں پر ماننے کے لیے تیار ہے. اور جب اللہ کے حبیب کوئی کمانڈمنٹ دے، قرآن ہمیں بتائے کہ یہ رب کا حکم ہے، تو سچ بتاؤ مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ لبیک کہنے والا، مرحبا کہنے والا ہونا چاہیے. وہ پنجابی وچ کہتے ہیں نا، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. تو شریعت کے احکام آ جائیں تو ہمارا کام لبیک ہی کہنا. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ لبیک کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آیت میں نے ایک تلاوت کی ہے، باتیں کتنی پیاری پیاری اسے سیکھنے کو مل رہی. اور آگے چلتے ہیں. خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ بڑی خوبصورت نالج ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے. یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا. حضرت آدم سے حضرت موسیٰ تک کعبہ ہی قبلہ رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. پھر مسلمان مدینہ منورہ کے آنے کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ آ گئے تو تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھی. یاد رہنا چاہیے کہ مکے میں قبلہ کعبہ ہی تھا. جیسے ہی مدینہ شریف آئے مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس جب کیا تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. اب یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا. اب اس آیت کا جو اگلا جز ہے ذرا سنیے گا. قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا. اللہ اکبر. اس کے تحت جو باتیں لکھی نا مفتی صاحب نے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سنیے گا تفسیر صراط الجنان میں کہ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایسا جواب دیا، انہیں یہ کہا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے. اللہ کا سارا کچھ ہے، اس کی مرضی وہ جو قبلہ بنائے. حکم تو رب نے دیا نا، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے. گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں.
وہ جدھر منہ کرنے کا حکم فرمائے گا ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے. سبحان اللہ. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اب اس کا ترجمہ سنیے. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہو. اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا. بتاؤ پہلی آیت میں بھی نعت مصطفیٰ ہے, دوسری آیت میں بھی نعت مصطفیٰ ہے. اب کیا اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے. افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا اور عربی میں بہترین کے لیے وسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا یہ ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک کی امت جو ہے وہ سب سے بعد میں کیوں آئی, سب سے آخر میں کیوں آئی. پہلے امتیں گزر گئیں اور ہمیں بعد میں بلایا گیا. نارملی کئی جگہوں پر یہ رول ہوتا ہے کہ جو سپیریئر ہوتے ہیں بہترین ہوتے ہیں انہیں پہلے بلایا جاتا ہے. فرسٹ کم فرسٹ سرو ایک جملہ بھی مشہور ہے. ہمیں سب سے آخر میں کیوں بلایا گیا, ایک یہ کوسچن. دوسرا کہ پچھلی امتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ سینکڑوں سال عمر تھی, ہنڈریڈز آف ایئرز ان کی ایج تھی. ہماری ایوریج لائف 60-70 سال ہے. تو کوئی نہ کوئی بعض اوقات ذہن میں کوسچن ہوتے. علماء نے بڑے پیارے اس کے جواب دیے. فرمایا کہ اس امت کو آخر میں بلانے میں, آخر میں لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں پچھلی امتوں کے واقعات پتہ چلے, ہمیں پچھلی امتوں کے گناہ پتہ چلیں اور ہم ان گناہوں پر گواہ بھی ہوں اور آئندہ گناہ نہ کریں, خطائیں نہ کریں. قرآن میں واقعات بیان ہوئے نا, اس امت کی خطاؤں پر کوئی گواہ نہ بچے, اس امت کے عیبوں کو کوئی اور نہ دیکھے. اللہ اکبر. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. فرمایا 60-70 سال ایج, باقیوں کی 100 ایئرز کی ایج. سبحان اللہ. علماء نے ایک بڑی پیاری اس میں حکمت بیان کی کہ پہلے کی امتیں اگر 200 سال 300 سال 1000 سال لوگ بھی زندہ رہے تو کتنے سارے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اگر 60-70 ایئرز کوئی جیتا ہے 15-16 سال کی عمر میں تو بالغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب, 12 سے 15 کے درمیان مرد بالغ ہوتا ہے, عورت لڑکی جو 9 سے 12 سال میں, تو 15 ایئرز پہلے کے تو حساب کتاب ہی نہیں ہے جو بلوغت کے ہیں. اور اگر اب 60 ایئرز کی لائف ہے, 8 گھنٹے ایوریج سوتا تو 20 گھنٹے تو سونے میں نکل گئے, تو وہ بھی مائنس ہو گئے. ٹھیک ہے جناب, تو اب حساب تو تھوڑا بہت ہی دینا پڑے گا نا, اور اللہ کی رحمت سے وہ بھی بخشا جائے گا, تو اتنا لمبا چوڑا حساب بھی نہیں دینا پڑے گا. اور سبحان اللہ ایک اور خوبصورت بات کہ ضرور امت آخر میں آئی ہے, آنے کے لحاظ سے آخر میں ہے, جنت میں سب سے پہلے اس امت نے جانا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. خلد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, خلد ہے سب پر حرام جائیں نہ جب تک غلام. جب تک نبی پاک کے امتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے نا, خلد میں اور کسی کو داخلہ نہیں ملنا ہے. اب اس کو ایک اور پیرائے میں سمجھیے گا, بڑا خوبصورت ایک ادب ہے کہ جب آپ بزرگ دسترخوان پر بیٹھے ہو نا تو حکم یہ ہے, طریقہ کار یہ ہے کہ سب لوگ, اگر آپ تو ہاتھ نہیں دھلوائے جاتے, لیکن آپ یوں سمجھے کہ کھانا سرو کرنا ہے یا ہاتھ دھلوانے ہیں, پریپریشن آف فوڈ ہے, تو اس میں بتایا یہ کہ ادب یہ ہے کہ پہلے باقی لوگوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں, پھر بزرگوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں سب سے آخر میں. اور جب کھانا کھا لیں تو پہلے بزرگوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں, پھر باقیوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں. اور یہ جو ترتیب ہے اس کی وجہ بیان کی گئی کہ جب کھانا لگ گیا ہے اور اب ہاتھ دھونے ہیں, تو اگر بزرگوں کے ہاتھ پہلے دھلا دیے تو وہ سب کا انتظار کریں گے کیونکہ باقی لوگ ہاتھ دھوئیں گے, عجیب سا فیل ہوگا, ان کو زحمت ہوگی, تو پہلے سارے لوگ ہاتھ دھو کے تیار ہو جائیں, اب بزرگوں کے ہاتھ دھلوائے جائیں تاکہ وہ فوراً کھانا شروع کر دیں. اور اب کھانا کھا لیا ہے
تو اب انہیں پھر انتظار کی زحمت سے بچائیں، سب سے پہلے بزرگوں علماء کے ہاتھ دھلائیں تاکہ وہ اپنی روٹین سے فارغ ہو جائیں. آئے بعد میں ہیں، سب سے پہلے قیامت میں حساب نبی پاک کی امت کا ہوگا، سب سے پہلے جنت میں لے جایا جائے گا. تو یہ سبحان اللہ بہترین امت کہا گیا. ہم کیوں نہ اپنے امتی ہونے پر فخر کریں. ہے وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ساری زندگی میں اور آپ اسی شکر میں گزار دینا کہ یا اللہ تیری مہربانی مجھے نبی پاک کا امتی بنایا. تو یہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ مہربانی ہے مجھ پر اور آپ پر. تو بہرحال آیت قرآنی کے تحت تو سبحان اللہ کیا کیا سیکھے، پڑھے تو پتہ چلے نا. مزہ آ رہا ہے آپ، میں صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن کی آیت اور خاص طور پہ دوسرا پارہ بچوں نے پڑھا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہیں اسے یقول السفہاء، کئی بار ہماری نظروں سے آیتیں گزری ہے، لیکن اس کے تحت کیا ٹریجر ہے، کیا خزانہ ہے، کیا مدنی پھول ہے، کیوں نہیں پڑھتے. آگے سنیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ. اب یہ گواہی پر کتنی خوبصورت بات مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں. دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے بارے میں کے خلاف معتبر نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے. سبحان اللہ، مردوں کے بارے میں بھی امت گواہی دے گی تو وہ قبول ہے. کہ ایک بار نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اور انہوں نے اس کی تعریف کی، لوگوں نے اس کی تعریف کی، نبی پاک نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، نبی پاک نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے جنازے کی تم لوگوں نے تعریف کی اس لیے اس پر جنت واجب ہو گئی. گواہی دی امت نے، اس کی بھلائی کی گواہی دی، جنت واجب ہو گئی. اور دوسرے کہ تم نے برائی بیان کی اس لیے ان پر دوزخ واجب ہو گئی. تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. لسن the word of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ تم زمین میں، نبی پاک نے اپنے صحابہ کو، امت کو فرمایا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، گواہ بنایا گیا ہے اس امت کو. اب اس بات سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ایسی زندگی گزارنا کہ مرنے کے بعد لوگ اچھی باتیں کریں کہ کیا بندہ تھا، نمازی تھا، نیک تھا، ہمیں نیکی کی دعوت دیتا تھا، ہمیں برائی سے بچاتا تھا، ہماری مدد کرتا تھا، مسکرا کر ملتا تھا، مشکل آتی تھی تو قرضہ دیتا تھا، ڈیفیکلٹی دور کرتا تھا. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ جان چھوٹ گئی. بڑی تکلیف دیتا تھا، بڑی ڈیفیکلٹی دیتا تھا. یاد رکھیے گا امت کی گواہی بارگاہ الہی میں معتبر ہے. مرنے کے بعد لوگ جس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ایسی زندگی گزارنا نصیب کرے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں میں اچھے الفاظ میں یاد کریں. یہ بہت ضروری ہے. اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اچھے الفاظ اختیار کر لیں کہ زندگی جیسی گزارنی ہے. لائف کا ہی عکس ہوتا ہے. آپ نے لائف کیسی گزار، زندگی میں تکلیفیں دی ہیں، زندگی میں دل توڑے تو پھر دعا نہیں کرتا کوئی. زندگی ایسی گزارو کہ آپ کہتے نا انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، سب لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچے کی آمد ہوئی ہے. ایسی زندگی گزارنا کہ جب جاؤ تو تم تو مسکرا رہے ہو، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں. انسان جائے مسکراتا ہوا کہ اب اللہ کے حبیب کا دیدار ہونا ہے. جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ہمیں موت کا شوق ہو کہ زندگی اچھی گزری، اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں کہ ایک نیک، ایک پرہیزگار، ایک ملنسار چلا گیا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. اب چلتے تیسری آیت. اور سبحان اللہ یہ صریح نعت ہے، نبی پاک کی بالکل واضح نعت ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ترجمہ، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر اس کا شان نزول پڑھیں گے اور پھر اس آیت کو پڑھیں گے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں پہلے اس کا شان نزول بیان کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا، پھر اس آیت کو سنیں گے تو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ تانا دیتے تھے، طنز کرتے تھے، ٹانٹ کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم مدینے آئے ہو اور اپنا قبلے کی بجائے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو.
دین نیا لائے ہو اور قبلہ بیت المقدس بنایا ہوا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ باتیں سنتے تھے تو آپ کے قلب پر گراں گزرتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. آپ چاہتے تھے کہ مکہ کعبہ مشرفہ ہی قبلہ بنا دیا جائے. تو آپ کے دل میں تمنا تھی, مگر رب کی, اب یہ بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی, قلب مصطفیٰ چاہتا تھا کہ کعبہ جو ہے قبلہ بنا دیا جائے. اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے. اپنے دل کو نہ مانا. لوگ کہتے ہیں نا دل یہ چاہ رہا ہے, نہیں جناب, میری وشز, میری ڈیزائرز اور ہیں, اور رب کا حکم آ گیا تو ساری ڈیزائرز پیچھے, اللہ کا حکم پہلے. اللہ کے حبیب نماز بیت المقدس کی طرف ہی پڑھتے رہے, مگر دل میں ایک خواہش تھی. اب کیا ہوا, مدینہ منورہ میں ایک دن نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید آرڈر آ جائے, شاید وحی آ جائے, شاید یہ پیغام آ جائے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ بنا دیا گیا ہے. بس صرف دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کو وہ دیکھنا کتنا پسند آیا کہ قرآن کہتا ہے محبوب تمہارا بار بار سر اٹھانا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. محبوب کی ادا کو کیا پیارے انداز میں قرآن بیان کرتا ہے, قد نرا تقلب وجہک فی السماء, ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. اب 4 رکعت والی نماز ہے, اور ڈیورنگ دیٹ نماز 2 رکعت نبی پاک نے بیت المقدس کی طرف پڑھ لی ہیں. اس نماز کے دوران جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں, اور اب اجازت ملتی ہے کہ محبوب اپنا چہرہ پھیر دیجئے کعبے کی طرف. اب ذرا آرڈر سنیے گا, یہ وحی کے الفاظ سنیں, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آئے ہائے ہائے, اس کی چاشنی محسوس کرو. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا, قرآن خزانہ ہے, اس میں ایسے ایسے موتی, یاقوت, اللہ اکبر زیور ہیں. ذرا اس ڈائمنڈ کو سنیے گا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب جہاں میری رضا ہے, جہاں میری خوشی ہے, محبوب اب ادھر پھیر دیں گے جدھر تیری رضا ہے. یعنی پتا چلا آج میں اور آپ منہ میرا کعبے کی طرف کہہ کر نمازیں پڑھتے ہیں نا, یہ سرکار کی رضا تھی, سرکار کی چاہت تھی, سرکار کی دل کی خواہش کے لیے مسلمانوں کے قبلے کو تبدیل کر دیا گیا. یہ کیسی عشق رسول کی دلیل ہے, سبحان اللہ. اب یہاں پر ذرا سنیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی پاک کی چاہت پر, پیارے آقا جو چاہتے تھے وہ کیا کیا شریعت میں ہوتا گیا, سنتے جائیے, ایمان تازہ کرتے جائیے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں بلا شبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں. نبی پاک اللہ کی مرضی کے انڈر میں اپنی لائف گزارتے رہے, لیکن جب کوئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہتا ہے. جب نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آرڈر یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی جائے, تو پیارے آقا تابع فرمان تھے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی. مگر آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مرضی مبارک کے مطابق اپنا وہ مبارک حکم منسوخ فرمایا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی ہے, اور ان میں سے جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا خوب جملہ فرماتی ہیں, ذرا سنیے گا. آپ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں سرکار کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. حضور جو چاہتے ہیں رب اسے پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. حدیث محشر میں ہے یہ جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اعلیٰ حضرت کا شعر یہ ویسے ہی نہیں ہے. اب ذرا حدیث محشر میں سنیے گا, رب عز و جل اولین و آخرین کو جب جمع فرمائے گا, قیامت کا دن ہوگا, ڈے آف ججمنٹ ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد, یہ سب میری رضا چاہتے ہیں. ساری دنیا سامنے ہوگی, اولین اور آخرین جمع ہوں گے, رب فرمائے گا یہ سب میری رضا چاہتے ہیں, اور اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایسے ہی اشعار نہیں لکھتے. کمال کی بات, یہ حدیث کی طرف کیا خوبصورت اشارہ فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. اب اور سنتے
پڑھتے جاؤ نبی پاک کی رضا کے لیے، آقا کی دل جوئی کے لیے کیا 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 گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازیں کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بدر کے اندر اور حنین کے اندر غزوات میں مسلمانوں کے لیے فرشتے مدد کے لیے نازل کیے گئے۔ آپ کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی۔ آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء نے لکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو رب کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، رب نے یہ وعدہ کر لیا کہ اتنا رب تمہیں عطا کرے گا، تمہیں راضی کر دے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ داخل کروا لوں۔ ایسے آقا ملے ہیں۔ اور قرآن، اب مجھے بتائیں، آج میں کچھ اور بیان نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ یہ موضوع اس لیے ہم نے لیا ہے انڈرسٹینڈ ہو، سمجھ آئے کہ قرآن ایک کیسا خزانہ ہے، قرآن میں کیا کیا موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک کی اس انداز میں قرآن نے شان بیان کی ہے کہ ہم یہی بیان کرتے جائیں تو یہ قرآن نعت ہو ہے۔ قرآن جو ہے، اور شاعر کہتے ہیں نا، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے۔ تو نعت قرآن پڑھیں، نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ اب اندازہ ہو آپ نے پورا شان نزول۔ اچھا، اس میں ایک اور بات رہ گئی، نماز کے دوران جب وحی نازل ہوئی تو ارشاد کیا ہوا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ضرور، پہلے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، اب فرمایا تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب نماز کے دوران 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے، 4 رکعت والی نماز ہے۔ اب جب حکم ہوا کہ ابھی اپنا رخ پھیر دو، ہو سکتا ہے یہ بھی کوسچن ذہن میں آئے کہ نماز سے پہلے آرڈر آ جاتا، یہ نماز ہو جاتی پھر آرڈر آ جاتا، تو اب اعلان ہو جاتا کہ بھائی اگلی نماز جو ہم نے بیت المقدس کی طرف نہیں پڑھنی ہے، ہم نے کعبے کی طرف پڑھنی ہے۔ ڈیورنگ دا نماز یہ آرڈر آنا، یہ حکم آنا، وحی کا نازل ہونا، سبحان اللہ۔ اور یہ ٹرن کتنا تھا آپ کو پتا ہے؟ اگر کوئی شخص یوں نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا ٹرن ہو جائے 40 ڈگری 30 ڈگری، اٹس اوکے، 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا۔ یعنی اگر دل فرض میں یوں بیٹھا ہوں، قبلہ میرے پیچھے، یہ پیٹھ ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لے بیت المقدس کا رخ تھا، اور مسلمان یوں نماز پڑھ رہے تھے، صفیں بنی ہوئی ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ دوران نماز نبی پاک نے ٹوٹل اباؤٹ ٹرن کیا۔ کسی صحابی نے پوچھا نہیں حضور یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا تو قبلہ اس طرف ہے، نماز کے دوران اتنا بڑا ٹرن۔ سبحان اللہ، صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھو، سب نے ٹرن کر لیا، سارے کے سارے مڑ گئے۔ نبی پاک آگے تشریف لائے اور امامت فرمانے لگے۔ 2 رکعت ادھر پڑھی، 2 رکعت کعبے کی طرف پڑھی۔ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مسجد قبلتین اس بات کی یاد دلاتی ہے، اگر جائیں وہاں پر، آج بھی وہ مصلی جو ہے وہ دیوار پہ لگایا گیا ہے کہ پہلے یہ تھا قبلہ اور اب یہ ہے قبلہ۔ اللہ اکبر، یہ کیسی وفاداری کی داستان ہے، یہ کیسی، آپ جس کو کہیں کہ اوبیڈینسی ہے، کوئی کوسچن نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، کوئی جناب وسوسہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب جانتے تھے ہمیں تو نماز بھی ان کے در سے ملی ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ ارے بیت المقدس بھی انہوں نے قبلہ بتایا تھا، آج اگر انہوں نے رخ تبدیل کیا ہے تو ہمارا رخ بھی تبدیل ہے۔ صحابہ نے وفاداری کی وہ مثال بیان کی ہے، رہتی دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ جب نبی پاک کوئی عمل کر لیں اب سوال بچتا نہیں، اب کوسچن بچتا نہیں ہے، اب کام عمل کا ہے، اب کام اوبیڈینسی کا
کا ہے, لبیک کہنے کا ہے. اللہ صحابہ کرام کی اس وفاداری اور اس اطاعت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. ذہن کے کسی گوشے میں اللہ کرے کبھی اسلام کے کسی حکم پر ہمارے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہ ہو, آرگیومنٹ پیدا نہ ہو, بلکہ سبحان اللہ ذہن یہ بنے کہ حکم تو آ گیا ہے, کرنا کیسے ہے, فالو کیسے کرنا ہے, اگلا اسٹیپ کیسے اٹھانا ہے کہ سنت پر عمل کر لوں, قرآن کی اس بات پر عمل کر لوں. یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. پھر دیکھیں جب قرآن کے تحت زندگی گزرے گی تو وہ کتنی شاندار زندگی ہوگی. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ وفاداری کی داستان ہے, یہ نبی پاک کے عشق کا وہ واقعہ ہے, پیارے آقا پر رب کی عطا کا وہ واقعہ ہے کہ جتنی بار پڑھیں جتنی بار سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا, سمجھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. تو آج صرف 3 آیتیں, اس کے تحت کچھ ترجمہ اور تفسیر کے کچھ, میں نے پوری بات بیان نہیں کی ہے حالانکہ بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں, تو میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں, عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, قرآن کو تھام لیجئے, قرآن کو پکڑ لیجئے, قرآن پڑھنے والے بنے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے, اپنی ڈیلی روٹین میں قرآن کو شامل کریں. اور اگر آپ قرآن انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے زندگی کا لطف اٹھائیں گے, زندگی کا مزہ اٹھائیں گے. آج دنیا میں لوگوں نے بڑی چیزوں سے دوستی لگائی ہے. موبائل فون شاید ہماری فیملی سے زیادہ ہمارا ٹائم لے کے جا رہا ہے, اور موبائل فون کے کئی سافٹ ویئر تو ایسے ہیں, بتایا گیا مجھے, وسیم بھائی بیٹھے انہی کا ایک کلپ سنا تھا, میں خود حیران ہو گیا کہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی ہزار بار آج کل نارمل انسان اپنے موبائل کو دیکھتا ہے, تھاؤزنڈز. میں خود حیران ہو گیا, لیکن ظاہر ایک ریسرچ ہے کہ کتنی بار موبائل کھول کے انسان دیکھتا ہے ایک دن میں. اتنی بار نہ بچوں کو دیکھتا ہے, نہ ماں باپ کو دیکھتا ہے, نہ کوئی اور چیز دیکھتا ہے, اتنا موبائل. اچھا پھر موبائل کے اندر جو سافٹ ویئرز ہیں, کئی سافٹ ویئر تو ایسے شاید ہم سینکڑوں یا ہزاروں بار کھولتے ہوں گے, میں نام نہیں لیتا سافٹ ویئر کے, سب کو پتہ ہے. اب یہ سارے سافٹ ویئر جو روزانہ ہنڈریڈز ٹائم آن لائن ہو رہے ہیں میرے موبائل میں, وین ایور آئی ڈائی, جب میں مر جاؤں گا اور قبر میں چلا جاؤں گا, جب کوئی بندہ میرا واٹس ایپ اسٹیٹس کھولے گا تو لکھا ہوا آئے گا انسین, بندہ ہے ہی نہیں, آف لائن ہے. میرے پیج پر جائے گا آن لائن نہیں ہے, آف لائن ہو گیا بندہ. سوچئے میرے جو اکاؤنٹس ہیں سب پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہے گی, بیکاز ہی ڈائیڈ, چلا گیا آف لائن. میرے مرنے کے بعد سارے سافٹ ویئر آف لائن. لیکن ہم اگر قرآن سے دوستی کیے ہوئے ہوں گے تو قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قرآن آف لائن کر دیا ہم نے. پوچھو اگر کب پڑھا تھا آخری بار قرآن, تو بہت سارے لوگ جواب دیں گے پچھلے رمضان میں پڑھا تھا. اب کب پلان ہے؟ اب اگلے رمضان میں پڑھیں گے. ہول ایئر قرآن آف لائن, اینڈ ڈیلی 100 times سافٹ ویئر آن لائن. اینڈ وین ایور آئی گو ان مائی گریو, every software become offline. And if Quran in my heart, I read Quran in my life, then Quran will be online in my grave inshallah. قرآن قبر میں شفاعت کرے گا, قرآن نور. سبحان اللہ, سورہ ملک کے بارے میں آیا, یہ عذاب قبر سے بچائے گی. قبر میں جب عذاب کے فرشتے آئیں گے وہ رکاوٹ بنے گی, وہ بچائے گی. ارے ہمیں فارمولے دیے گئے کہ پڑھ لو قرآن, یہ تمہیں قبر میں کام آئے گا. محشر کے دن نور ہوگا قرآن, پل صراط کی آسانی ہوگا قرآن. انشاءاللہ جنت میں قاری سے کہا جائے گا, حفاظ سبحان اللہ جن کے سینوں میں قرآن ہے, جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا. جو جتنا قرآن پڑھے گا اتنے گریڈز بڑھتے چلے جائیں گے. آتا ہوگا تو پڑھیں گے نا, یاد کیا ہوگا تو پڑھیں گے نا. بناؤ. لوگ کہتے ہیں فیملی کے اندر ایک جناب ایڈوکیٹ ہونا چاہیے, ایک فیملی میں ڈاکٹر ہونا چاہیے. ارے فیملی میں ایک عالم ہونا چاہیے, ایک حافظ ہونا چاہیے. قرآن کا عالم ہوگا تو قیامت کے دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے لے جائے گا. لیکن پہلے میں قرآن پڑھوں, میں قرآن سے محبت تو کروں. مجھے مزہ نہ آئے بغیر قرآن کے. صحابہ کرام علیہ رضوان جب گھر آتے تھے نا, تو گھر آ کر قرآن کو آنکھوں سے لگاتے, سینے سے لگاتے اور کہتے میرے رب کا کلام, میرے رب کا کلام. لیکن ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. میں یہ بیان جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہے, مگر جو رسپانسبل ہیں, جو دعوت اسلامی کا کام کرنے والے ہیں, ہمیں تو اور قرآن پڑھنا ہے. ہم تو دائی کہلاتے ہیں, پریچر کہلاتے ہیں. دعوت اسلامی کا نعرہ ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک ہے, قرآن اور سنت پھیلانے والی آرگنائزیشن ہے. تو کتنا قرآن آنا چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ یقین کریں یہ احسان ہے مفتی قاسم صاحب کا, ہمارے مفتی اہل سنت کا, ساری امت پر جو ہمیں یہ تفسیر صراط الجنان دے دی آج کے دور میں اتنی آسان اردو میں. کتنا آسان ہو گیا انڈرسٹینڈ کرنا. آپ پڑھیں اور آپ اپنے انداز میں اپنے بچوں کو سمجھائیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات
کہ اب تو پہلے تو کہتے تھے لوگ اردو پڑھنا نہیں آتی، اب دعوت اسلامی نے اور آسان کر دیا کہ اس کی آڈیو کلپس آنا شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ روزانہ 3 آیتوں کی تلاوت اور تفسیر جاننا چاہتے ہیں تو 5-6 منٹ کا آڈیو کلپ مرکز کی طرف سے روزانہ جاری ہو رہا ہے. یہ سارے آڈیو کلپ اب یوٹیوب پہ بھی رکھ دیے گئے اور ہمارے جو ویب سائٹس ہیں وہاں رکھ دیے گئے کہ آپ قرآن اگر پڑھ نہیں سکتے، آپ ڈرائیونگ کے دوران کہیں بیٹھے آڈیو سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دعا کریں. نیت ہے کہ پوری تفسیر صراط الجنان آڈیو میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور الحمدللہ ابھی بھی 44 سورت آ چکی ہیں. قرآن پاک کی 44 سورت آڈیو میں تلاوت، ترجمہ، تفسیر موجود ہے. 28 آورز کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. پہلے وہ تو سن لیں جب تک دوسری بھی آ جائے گی. تو یہ روز کا کچھ نہ کچھ تو سننا شروع کریں نا. تو یہ سب ہمارا انٹرنیٹ پر موجود ہے. تو بہرحال آج ماشاءاللہ مجھے بھی خوشی ہے کہ ہمارے اس تربیتی اجتماع کا آغاز جو ہے وہ قرآن اور قرآن سے محبت پر شروع ہوا ہے. اور انشاءاللہ یہ میسج لے کر سارے یوکے میں جائیں گے اسلامی بھائی کہ آج کے بعد روزانہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ، روزانہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی دن کسی وجہ سے رہ جائے اگلے دن پھر زیادہ پڑھیں گے تاکہ اس کی جو قضا ہے وہ ادا ہو جائے. اور اللہ کرے کہ قرآن ہمارے ساتھ رہے. اور سبحان اللہ سورہ یاسین کی تلاوت اگر روز ہو جائے، سورہ ملک کی رات تلاوت ہو جائے. آپ پڑھیں تو صحیح فضائل. میں فضائل قرآن پر تو آیا ہی نہیں ہوں، ورنہ اگر میں صورتوں کے صرف فضائل بیان کروں. میں چلے ایک ہنٹ دے دیتا ہوں اسلامی بھائیوں کو. ایک بہت خوبصورت کتاب ہے اور ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے، جنت میں لے جانے والے اعمال. اس میں جو فضائل قرآن کا باب ہے نا آپ ضرور پڑھیے گا جب بھی آپ کو موقع ملے. اس میں سبحان اللہ آپ کو بڑا چوز کرنا آسان ہو جائے گا. ویسے تو سارا ہی قرآن پڑھنا ہے لیکن وہاں الگ الگ صورتوں کے فضائل لکھے ہیں کہ سورہ یاسین کے فضائل کیا ہیں، سورہ ملک کے فضائل کیا ہیں، سورہ دخان کے فضائل کیا ہیں، سورہ کہف کے فضائل کیا ہیں. آپ جناب سورہ واقعہ کے فضائل کیا ہے. جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو مثال کے طور پہ پھر آپ اپنے مائنڈ میں ایک فارمولا بنا لیں گے. یار 5 منٹ ہے سورہ واقعہ ہو جائے گی، چلو یہ پڑھ لیتا ہوں. 7 منٹ ہے سورہ یاسین ہو جائے گی، اچھا تھوڑے سے اور 3 منٹ ہے سورہ دخان کھول لیتا ہوں. تو یہ کیا ہوگا، آپ اپنے شیڈول بنانا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ یار میں وہ بھی سورت پڑھ لیتا ہوں، اس کی یہ فضیلت. اچھا جمعے کا دن آ گیا ہے سورہ کہف پڑھ لیتا ہوں تو اس کی یہ فضیلت ہے. تو جمعے کے دن کیا پڑھنا ہے، عام دنوں میں کیا پڑھنا ہے. آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ یار اتنی سی مختصر سی سورت اور اتنے سارے فضائل. سبحان اللہ. اب یہ تو پڑھنے کے فضائل ہیں، صرف تلاوت کے فضائل ہیں. سمجھنے لگیں گے، انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے. اور میں آپ کو دعوت اسلامی والوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں. آخری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. آپ جب یہ قرآن پڑھنے لگ جاؤ گے نا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر سے، آپ اسٹارٹ کریں 30ویں پارے سے 30th پارہ. آپ کوشش کریں کہ کم از کم 3 بار ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیں. 3 بار پڑھ لیں. پھر سورہ یاسین پڑھ لیں، پھر سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ کہف پڑھ لیں. جو صورتیں آپ تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، امام صاحبان بھی عموماً نماز نارملی ان آیتوں کے تحت پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اب جب آپ تلاوت کر رہے ہوگے نا، اب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا بیان کیا ہو رہا ہے. قیامت کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، رحمت کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کیونکہ آپ کو پورا واقعہ یاد آ جائے گا. اب بتائیے دوسرے پارے کو جب تلاوت کریں گے سارا واقعہ یاد آئے گا نہیں آئے گا؟ پڑھ لیا نا، سن لیا توجہ سے. تو اب اس طرح اگر قرآن کو سمجھ لیا ہوگا آپ نے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب جب یہ آیت تلاوت آپ کریں گے یا امام صاحب کریں گے، یقین کریں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عاشقان رسول کے ساتھ کہ جب امام صاحب کوئی ذکر چھیڑ دیں، سورہ نبا کی تلاوت شروع ہو جائے، سورہ انفطار یا انشقاق یا سورہ قاریہ، یقین کریں کبھی کبھی تو دل نہیں ہوتا کہ امام صاحب رکوع میں جائیں. یہ سناتے رہیں رب کی باتیں، بتاتے رہیں کیا واقعہ ہے، کیا قیامت کا منظر ہے، کیا رحمت الہی اور جنت کا ذکر ہے. بات یہ کہ سمجھ تو آئے تلاوت کیا ہو رہی ہے. تو خدا را قرآن کا لطف جسے مل گیا نا، جو انڈرسٹینڈ کرنے لگ گیا قرآن، اس کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے. تو انشاءاللہ ہم سب انڈرسٹینڈ کریں گے، انشاءاللہ ہم سب سیکھیں گے قرآن. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ ہمارا جو مدنی انعام ہے، جو ہمیں محاسبہ روزانہ کرنا ہوتا ہے کہ روزانہ 3 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ قرآن پاک کمپلیٹ ہونے کی طرف چلا جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے. وقتاً فوقتاً اس تربیتی اجتماع کے بیانات آن ایئر ہوں گے. امید ہے کہ آج ظہر کے بعد جب نگران شورا بیان فرمائیں گے تو وہ بھی مدنی چینل پر لائیو ہوگا. اسپیشل بیان آج رات عشاء کے بعد ہوگا. یو کے میں 7 بجے عشاء ہے رات کو،
تقریباً 7:30 بجے آپ سمجھیں کہ بلکہ آج تو مدنی مذاکرہ بھی ہے، سبحان اللہ، تو ہم یہاں سے مدنی مذاکرے میں بھی لائیو شریک ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد عشاء کے بعد نگران شورا کا بیان بھی مدنی چینل پر یو کے ٹائم ہوپ فلی 7:30 کے قریب لائیو ہوگا، تو آپ ساتھ رہیے گا۔ امید ہے اس بیان سے آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا، تربیت اجتماع میں ہم بھی سیکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی سیکھتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں